اس پروسیس میں مجھ سمیت ہمارے جو وزیر ہیں سردار اویس لغاری صاحب اور جو سیکرٹری پاور تھے راشد ننگڑیال جو اس وقت چیئرمین FBR وہ اپنا اپوائنٹ ہو چکے ہیں، ان کی جگہ ڈاکٹر فخر عالم تشریف لائے ہیں سیکرٹری پاور، اور تمام متعلقہ اداروں نے مل کر اس اپوائنٹمنٹ کے اس بہت بڑے ایک فرض کو بہت احسن طریقے سے نبھایا، اور ہم نے کوشش کی کہ انتہائی شفاف طریقے سے میرٹ پر لوگوں کو، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو آگے دے کے آئیں، تاکہ وہ اس ڈسکورس جو کہ بالکل تباہی کا ان کو سامنا ہے اس میں بہتری لا کر ہم الٹیمیٹلی اس کی آؤٹ سورسنگ اور پرائیویٹائزیشن کی طرف بڑھیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس ایک بڑے نیک کام میں جواں جذبوں کے ساتھ آپ کام کریں گے۔ جن ڈسکورس میں ابھی تاخیر ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک لیٹیگیشن کا معاملہ جاری ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ جلد اپنے اختتام پر پہنچے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے آپ جانتے ہیں کہ جو بجلی چوری ہوتی ہے وہ تقریباً ایک اندازہ ہے کہ 500 ارب روپے کی سال کی بجلی چوری ہوتی ہے، اور یہ ساری ملی بھگت ہے۔ بالکل میں اگر یہ بات نہ کہوں تو بات نامکمل رہے گی کہ ان ڈسکورس میں بڑے بڑے اچھے آفیسرز بھی ہیں، جو فیلڈ آفیسرز جو ہیں بڑے اچھے ہیں، اچھے مینیجرز ہیں، لیکن جنہوں نے ان ڈسکورس کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کی بھی کوئی کمی نہیں۔ اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سب سے بڑا وہ چیلنج یہی ہے کہ کس طریقے سے بلوں میں ہیرا پھیری کی جاتی ہے، کس طریقے سے جو ایک کا بل دوسرے میں ڈال دیا جاتا ہے اور خانہ پوری کی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا، اور پھر ہم نے منسٹری نے اس کے اوپر دن رات ارگ ریزی کی ہے، محنت کی ہے کہ کس طریقے سے ہم انشاءاللہ اپنے اس نظام کو ریفارم کریں گے، اس میں ڈیپ اسٹرکچرل چینجز لے کے آئیں گے۔ تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے فٹ سولجرز ہیں، اور آپ نے اس بارے میں آپ نے ایک اپنے بھائی بہن بیٹھے ہیں یا زوم پر، میں شاید 1 2 یا 3 کو زیادہ سے زیادہ ظاہری طور پہ جانتا ہوں، شاید میں اس سے زیادہ آپ کو نہیں جانتا، لیکن میں نے صرف اور صرف ریلائی کیا جو آپ کے بارے میں، جو آپ کی ریپیوٹ ہے، آپ کی جو پروفیشنل جو ایکومن ہے اس کے بارے میں جو بتایا گیا، اسی بنیاد پر ہم نے یہ فیصلے کیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کو اچھی طرح آگاہی اور اندازہ ہو جانا چاہیے کہ حکومت وقت کا 100% یہ ایک فیصلہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اس نظام کو تبدیل کرنا ہے جس نے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ اس وقت جو سرکولیٹ ڈیٹ ہے جس کو گردشی قرضہ کہتے ہیں، وہ تقریباً 2300 ارب روپے ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 2300 ارب روپیہ یعنی 2.3 ٹریلین روپیز، یہ جو پاکستان کا جو سال گزرا ہے فائنینشیل ایئر 2023-24، ہمارا ٹوٹل جو ریسیٹس تھیں وہ 9 ٹریلین کی تھیں۔ تو آپ اس سے خوب اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ آلموسٹ 1/3 ہے، یعنی جو گردشی قرضہ۔ تو کیا یہ ملک چل سکتا ہے اتنے بھاری بھرکم بوجھ کے ساتھ، اتنے بے پناہ نقصانات کے ساتھ چل سکتا ہے؟ there is no question۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے دن رات محنت کرنی ہے۔ پھر اور بھی اس کے ساتھ چیزیں ملی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں، لائن لاسز ہیں، ٹرانسمیشن سسٹم بڑا ویک ہے۔ ہمیں فی الفور آپ کو میں نے یہ آلریڈی یہ منسٹر پاور سے گزارش کر رکھی ہے، جو سابقہ جو سیکرٹری پاور ہیں، کہ سمارٹ میٹرنگ کی طرف ہمیں پائلٹ پروجیکٹس فوراً 3-4 ڈسکورس میں لے کے آنے چاہیے فی الفور۔ مجھے امید ہے کہ آج کی میٹنگ میں اس کے بارے میں بھی پریزنٹیشن دی جائے گی کہ اس کے ذریعے ہم یہ جو نظام میں جو خرابیاں ہیں
بہت حد تک اس کے اوپر ہم قابو پا لیں گے. تو اس کے لیے ہمیں بڑی تیزی کے ساتھ کام کرنا ہے. چائنا کے ساتھ ہماری بات چیت جاری ہے. جو کول بیسڈ پاور پروجیکٹس ہیں انڈر سی پیک, ان کو ہم مکس کول کے ساتھ ہم چلائیں گے, جس سے تھر کول اور امپورٹڈ کول کی ایک ان کا مکس ہوگا, جس سے کہ پاکستان سالانہ $1 ارب کے قریب اینولی اپنی بچت کر سکے گا. زرعی مبادلہ کی جو خرچ ہوتے ہیں ہمارے قیمتی جو امپورٹ کرتے ہیں فیول, اور اس کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہوگی ٹو امپرووائز دا بوائلرس, اس کے اوپر بھی ہم چین کے ساتھ پوری طرح ہماری بات چیت چل رہی ہے, اور وہ حوصلہ افزا ہے. میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. اسی طریقے سے آپ کے یہ اوور آل سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ ایسے بعض بالکل گھسے پٹے جو پروجیکٹس ہیں جو کہ امپورٹڈ فیول کے اوپر وہ چلتے تھے, وہ بند پڑے ہیں. ان کی تنخواہیں ان کی وہ جا رہی ہیں, اربوں روپے سال کی تنخواہیں دی جا رہی ہیں, پرکس اینڈ پریولیجز دیے جا رہے ہیں. بعض پلانٹس سکریپ ہو چکے ہیں, اس کو بھی تنخواہیں جا رہی ہیں. تو یہ وہ چیلنجز ہیں جس کا آج پاور سیکٹر کو سامنا ہے. اسی طریقے سے میں نے 10-12 سال پہلے پلانٹس لگائے تھے حکومت پاکستان نے, LNG پلانٹس میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں, اور وہ دنیا کے بہترین پلانٹس ہیں آج بھی. ان کی جو ٹربائنس کی ان کی جو ایفیشنسی ہے وہ تقریباً 63%-64% ہے. اس سے پہلے جتنے بھی آپ جانتے ہیں پلانٹس لگے ہیں, کسی کی بھی 52-54% سے اوپر ایفیشنسی نہیں ہے. اور یہ پلانٹس جو لگائے گئے بغیر کسی خود نمائی میں جائے, یعنی نیپرا کا جو ٹیرف تھا $8.5 لاکھ پر میگا واٹ, اس کے مقابلے میں آدھی قیمت پہ لگے $4.5 لاکھ پر میگا واٹ, اور مینٹیننس آپریشن کانٹریکٹس اس کے علاوہ ہیں. تو بغیر کسی تفصیل میں جائے اور کسی خود نمائی کی جائے, میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ جو کام اگر انسان فیصلہ کر لے کہ ہم نے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بڑی مدد فرماتے ہیں, اور اس میں طریقے نکل آتے ہیں. اور اگر نیت بد ہو, اور یہ نیت یہ ہے کہ ہم نے لوٹ مار کرنی ہے اور کوئی چیز چھوڑنی نہیں, تو پھر تباہی جو ہے وہ پھر سامنے ہوتی ہے, مقدر میں تباہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ تباہی سے بچنا ہے اور خوشحالی کی طرف جانا ہے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایک اعزاز ہے کہ میں آنریبل بورڈ ممبرس سے میں گوش گزار ہوں, اور جو میں نے گزارشات کی ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں, اور مجھے امید ہے کہ آپ مل کر لائک اے ٹیم اس کے اوپر آپ بہتری لے کے آئیں گے. آج آپ یقین کر لیں کہ اس وقت دن رات ایک ہی کام ہمارا جو محکمہ ہے, منسٹر پاور, سیکرٹری پاور, فائنانس منسٹر, سیکرٹری فائنانس, اور دوسرے جو منسٹر پیٹرولیم, سیکرٹری پیٹرولیم, اور دوسرے جو متعلقہ ادارے ہیں, وہ صرف ایک ہی کام پر ان کی سوچ ہے کہ کس طریقے سے بجلی کی قیمت ہم نے کم کرنی. کیونکہ اگر بجلی کی قیمت ہم کم نہیں کریں گے گھریلو صارفین کے لیے, خالی صرف ان کے لیے نہیں, زراعت کے لیے, صنعت کے لیے, تجارت کے لیے, ایکسپورٹس کے لیے, دکانداروں کے لیے, تو ہماری معیشت جو ہے وہ اس گرداب سے نہیں نکل سکے گی. کیونکہ جب تک کہ قیمت لاگت جو ہے مصنوعات کی وہ کم نہیں ہوں گی, تو آپ اپنی مصنوعات کو عالمی منڈیوں میں آپ اس کو ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے. قیمت لاگت زیادہ ہونے کی بنا پر بجلی وہ ایک واحد فیکٹر ہے. خاص طور مجھے پتا ہے کہ اسٹیل انڈسٹری میں میجر را مٹیریل بجلی ہے, کیونکہ وہاں پر کنزمپشن بجلی کی الیکٹروڈس کے ذریعے ہوتی یہی ہے, اور اس طرح دوسری بھی صنعتیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کی قیمتیں کم ہونا اور بجلی کے نظام کو ایفیشنٹ بنانا, یہ وہ واحد یہ ایک فیکٹر ہے جس سے کہ ہماری جو اکانومی جو ہے وہ
दोबारा पाँव पे खड़ी हो सकती है। तो मुझ समेत पूरी हुकूमत, SIFC, तमाम इदारे इसमें दिन रात वो मसरूफ़ हैं कि किस तरीके से हम बिजली की कीमतों को कम करें और किस तरीके से हम अपनी मईशत को बहाल करें। मैं यहाँ पर ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप में से जो ऑनरेबल मेंबर्स इस काम को कामयाबी से हम किनार कराने के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ वो इसमें सर्व करेंगे, वो यकीनन कौम के हीरोज़ कहलाएंगे, वो हमारे सरों के ताज होंगे। और जो लोग और जो डिस्कोर्स अब भी अपनी कारकर्दगी को बेहतर नहीं बनाएंगे, then we will not spare them. There will be no compromise at all. I mean, this must be understood loud and clear कि हमारी पूरी तवज्जो पाकिस्तान की मईशत को बहाल करने के लिए सर्फ हो रही है, तमाम तवानाइयाँ, और उसमें जो हमारे साथी हैं उनको हम इंशाअल्लाह पब्लिक रिकग्निशन देंगे। और जो इसमें हमारे सामने हाल नहीं होंगे, दे विल बी नॉट पार्ट ऑफ आवर टीम। और मैं ये भी बता दूं कि जो माजी करीब में जो डिस्कस थे उसमें कई सियासी भर्तियां थीं, कई ज़ाती भर्तियां थीं, सबका ख़ात्मा किया गया। और इसमें मैं क्रेडिट दूंगा मिनिस्टर पावर को कि उन्होंने इसमें मेरी जो गाइडलाइन थी उसको पूरी तरह अमल किया, फॉर्मर सेक्रेटरी ने इसके ऊपर पूरी तरह अमल किया और हमने उनको पूरा सपोर्ट किया इस मामले में। तो मैं इन अल्फाज के साथ आप सबका एक मरतबा शुक्रिया अदा करते हुए आपको दोबारा खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बिजली तकसीम कार कंपनीज